الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا نذيرا وعلى وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا درود پاک بابا بلند پڑھو صلی اللہ علیہ یا تھوڑی دیر گوڑے چھوڑی تجرہ ایک محبت دلے جڑے لوگ تساں نہ جڑا میں سنیا اس نے مطابق تساں میرے نال سلوک کرو بڑی تعریف کرتی تساں نے نقیب صاحب تھوڑا جا اس نے ثبوت پیار نہ درد پاک گوڑے چھوڑی تساں صلی اللہ علیہ وسلم زمین میری نہیں ہوتی زمن میرا نہیں ہوتا صدا ایک بار زمین میری نہیں زمن میلا جبی میلی نہیں ہوتی دہن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا سلامت رہے اللہ آپ کی آوازیں سلامت رکھے محمد کے غلاموں کا کفن محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا
غلامان مصطفیٰ بولیں گے محمد کے غلاموں کا میں ناز تو نہیں پر مگر ناز یہ دعویٰ ہے کہ ثنائے مصطفیٰ کرنے سے فن میلا نہیں ہوتا. اب ہاتھ بھی اٹھ جائیں گے محمد کے غلاموں کا. قابل تعظیم تکریم سادات گرامی قدر، بالخصوص رونق محافل اہل سنت، رونق بزم علم و عرفان، خطیب اہل سنت، پیر طریقت، رہبر شریعت، پیرزادہ سید اسد حسین شاہ صاحب حیدری ادام اللہ فیوزکم، اور محفل کی رونق پیر طریقت پیرزادہ سید مظہر مسعود شاہ صاحب دامت برکاتکم القدسیہ، جناب محترم پیرزادہ پیر سید مطلوب حسین شاہ صاحب دامت برکاتکم القدسیہ، پیر طریقت پیرزادہ سید ریحان حسین شاہ صاحب، پیر طریقت پیرزادہ سید جماعت شاہ صاحب، اور دیگر جتنے بھی علماء کرام، معذرت کے ساتھ ناموں سے آشنائی نہیں ہے، غالباً حافظ افضال صاحب دامت برکاتکم القدسیہ، پیرزادہ سید وقاص شاہ صاحب. دوستان گرامی، اگرچہ شاہ جی نے کہا ہے کہ اپنی مرضی سے جتنا دیر آپ گفتگو کرتے ہیں کریں، لیکن میں چونکہ خطیب ہوں میں لوگوں کی نگاہیں پڑھ لیتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ مجھے کتنی اجازت ہے. میرا دل تو یہ کہتا ہے وسعت دل تو بہت ہے مگر صحرا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے. تھوڑی سی باتیں اور محبت بھری باتیں آپ نے سننی ہے اور میں نے سنانی ہے. میری عادت ہے میں روز سناتا ہوں، آپ بھی تقریباً روز نہیں تو دوسرے چوتھے دن آپ ضرور سنتے ہیں. قرآن میرے پاس وہی 30 پاروں والا ہے، حدیثیں وہی ہیں جو مصطفیٰ کی آپ نے بے شبہ مرتبہ سنی ہیں. قبلہ شاہ جی کا یہ علاقہ دیکھ کر میں بڑی طبیعت میں ایک قسم کی جو تھکاوٹ تھی وہ دور ہوئی کہ یہاں آ کر دین کا کام کرنا، اور یہاں جو آ کر ان کے اسلاف نے دین کی خدمت کی ہے اور لوگوں کو کلمہ طیبہ مدینے والے کا غلام بنایا ہے، یہ بہت بڑی جو ہے نا قربانی ہے. آج کتنی مشکلات ہیں تو 200 سال پہلے 400 سال پہلے کتنی مشکلات آگئی. آپ نے غلامی مصطفیٰ کا ثبوت دینا ہے اور میں نے آیت پڑھ کے گفتگو شروع کر دینی ہے. پیار سے ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ. یقیناً آپ کی آواز پہنچتی ہے تو میرے کلیجے میں بھی ٹھنڈ پڑتی ہے. یہ ذکر ہی میرے اللہ کا ایسا ہے کہ یہ سینوں میں نور اتارتا ہے. کہہ دیں ایک بار سبحان اللہ. میرا کریم اللہ فرماتا ہے ما قضا ربک اللہ تعبدوا الا انہیں اعلان فرما دے
اور مکہ والوں میں یہ اعلان کر دے یہ جو 360 بت تم نے کعبۃ اللہ کے اندر رکھے کبھی لات کے سامنے جھکتے ہو کبھی منات کے سامنے سر ٹیکتے ہو کبھی عزا کو خدا مانے ہوئے ہو اور بارش کے لیے الگ خدا کے سامنے جھکتے ہو اور اولاد مانگنے کے لیے الگ بت کے سامنے جھکتے ہو یہ تمہارے الہ نہیں ہو سکتے یہ سجدے کے اہل نہیں ہیں یہ عبادت کے اہل نہیں ہیں انہیں سجدہ نہ کرو کسی بت کو سجدہ نہ کرو سورج کو سجدہ نہ کرنا چاند کی پوجا نہ کرنا ستاروں کی پرستش نہ کرنا اور لکڑی اور پتھر کے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے نہ جھکنا جھکنا ہے سجدہ کرنا ہے تو صرف اور صرف اللہ کو کرنا ہے پیار سے ایک بار سبحان اللہ مکہ کی پاک وادی جہاں بیت اللہ موجود ہے جہاں سین حرم موجود ہے جہاں صفا و مروہ موجود ہے جہاں چاہے زمزم موجود ہے مسجد حرام کے ہوتے ہوئے لوگ بتوں کے سامنے جھک رہے ہیں آمنہ کے لال آئے اور رب کے محبوب کی آمد ہوئی 360 خداؤں سے ہٹ کر ہر بندے کی زبان پر ایک ہی ترانہ ہو گیا پڑھ لو لا پریشان نہیں ہونا دوستو رب کی عزت کی قسم ہے یہ وہ ترانہ ہے جو کوہ صفا پر آمنہ کے لال نے اعلان فرمایا تھا اور دنیا کے کونے کونے میں چلے جاؤ جتنے بھی اللہ کے ولی گزرے ہیں جتنے صاحب ملار گزرے ہیں کسی نے یہ نہیں کہا کہ بتوں کو چھوڑ دو مجھے سجدہ کرو کسی نے یہ نہیں کہا میرے بابے کو سجدہ کرو قبلہ سید اسد حسین شاہ صاحب کی بھی میں کہوں گا انہوں نے بھی آپ کو یہ نہیں کہا بھئی میرے بابا جان نے بڑی دین کی خدمت کی ہے آؤ مل کے انہیں سجدہ کرتے ہیں بلکہ قبلہ سید دیوان شاہ صاحب نے بھی یہاں پر میرے لگائے ہیں جو لوگ خدا شناس نہیں تھے ان کی نسلیں بھی آج یہی ترانہ پڑھ رہی ہیں پڑھ لو لا الہ میں دسائیں کہ جتھے تک اس نے آواز جاوے نا اتھے تک شیطان نہیں آنا شیطان کی اتھے تک رسائی نہیں رہنی جتھے تک اس نے آواز جانی ہوئے ایسا ذکر ہے تب پتہ لگے ولیاں نال محبت کرنے والے لوگ ایک کلمہ پڑھنے پہ پڑھ لو لا وہاں پہ علی جہاں حسین وہاں لا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ اے آمنہ کے لال انہیں کہہ دے کہ تم نے اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرنا نہ کسی بت کو ماننا ہے نہ کسی اور مخلوق کی پوجا کرنی ہے بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا اللہ نے ساری مخلوقات بنا کر انسان کو سب سے اعلیٰ بنایا پیار سے بولیں
ساری مخلوقات میں سے اشرف الخلق انسان ہے، وہ فرشتے جیسی مخلوق جو گناہوں سے پاک ہے، نورانی طیب مخلوق کو بھی اللہ نے انسان بنا کر اس کے سامنے جھکا کے فرمایا اے میرے بندے، میں نے تجھے ساری مخلوقات سے افضل بنایا ہے اور تجھے زیب نہیں دیتا کہ تو بتوں کے سامنے جھک جائے، اور تو ساری مخلوق میں نے تیرے لیے بنائی ہے، تجھے میں نے اپنے لیے بنایا۔ پڑھ لو لا اللہ استثنائیہ ہے اور ہر الہ کی نفی کرتا ہے، کوئی اہل ہی نہیں ہے الہ ہونے کا اللہ کے علاوہ۔ وہ ذات میں بھی چکھتا ہے، وہ صفات میں بھی۔ بولو وہ کسے کہانیاں تو ہٹ کے بھی گل سن کے نہیں اگر اللہ لے ہو مانن ماں کسے کہانیاں لیکن پیر جی میں چاہے پھر اتنے بڑے القابات لائن نقیب صاحب مفتی حنیف قریشی صاحب کے شاگرد ہے تو میں وہ سچی ایک آیت جو تسیں کہانیاں سنائی تیری کے چھاتو سامنے آپ کو بھائی، تو یہ عقیدہ ذہن میں رکھیے گا، اللہ کے علاوہ کوئی معبود، اے سنی بول رہے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود، بدھ تو دور کی بات ہے، ہم کسی ولی کی بھی پوجا نہیں کرتے، بولے سبحان اللہ۔ کسی ولی کو سجدہ، کسی غوث کو سجدہ، کسی کتب کو سجدہ، کسی ابدال کو سجدہ، بلکہ کسی صحابی کو سجدہ، کسی نبی کو سجدہ نہیں کرتے، ہم سجدہ صرف اللہ کو کرتے ہیں۔ اچھی آنکھوں سبحان اللہ۔ سجدہ کس کو کرتے ہیں؟ نام لیجیے اللہ کا۔ کس کو سجدہ کرتے ہیں؟ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ کسی ولی کو سجدہ، قتیل شفائی علی پور کے شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں انسان یہ سمجھے کہ یہاں دفن خدا ہے، میں ایسے مزاروں کی زیارت نہیں کرتا، دیتے ہیں اجالے میرے سجدوں کی گواہی، میں چھپ کے اندھیروں میں عبادت نہیں کرتا۔ میں انسان ہوں، میرا عقیدہ یہ نہیں ہے یہ جو لیٹا ہوا بابا ہے، یہ صاحب مزار ہے، یہ خدا ہے، نہیں نہیں، میں انہیں سجدہ نہیں کرتا، میں ان کی پوجا نہیں کرتا، میں انہیں الہ نہیں مانتا، لیکن سن لے سننے کا عقیدہ، اور سنی ولی کی عبادت نہیں کرتا، اسے سجدہ نہیں کرتا، لیکن ان سے پنگے بھی نہیں کرتا، اسے اس کا بڑا بھی بولو علماء بول سن تتانس لگی یقین ہو سی، ان سے ولیوں سے ہمارا پھٹا ہماری دشمنی اچھی بولو، دشمن پہ نہ بولن جڑے سجن ہے ولیاں نے نوکر غلام ہے وہ بولن، کسی ولی سے ہمارا بغض ہے نہیں ہے، اور ہو بھی کیوں جب رب کہہ رہا ہے من عاد لی، حدیث قدسی، من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، اور جو میرے ولی سے بغض کرے میں رب لانے جنگ کر رہا ہوں، رب لانے جنگ کر رہا ہے۔ اچھا میں یہاں ایک پینڈو جا مثال دینا ہونا، بندہ نسلی ہو تو باپ کے دوست کا حیا کرتا ہے، بے نسلہ بندہ نہ ہو، نسلی ہو تو اسے باپ کے دوستوں کا حیا ہوتا ہے۔ بزرگ ایک بابا آیا، میں نے ایک مولوی صاحب کو دیکھا، وہ جھک کے اسے ملے، بابے کو اپنے مسند پہ بٹھایا، میں نے کہا جی مولوی صاحب اس بابے کا اتنا احترام کیوں کیا، یہ کوئی عالم تو نہیں ہے، کوئی فاضل تو نہیں ہے، کوئی مفتی تو نہیں ہے۔ اے جی مولوی صاحب اے ماڑے ابے نہ سنگی ہے، کہ میں جملہ دیسا اگر تساں اس نے قدر نہیں کی تو پھر کہانیاں سنے ہو ماڑے کو نہیں۔ نسلی بندہ ہو
تو باپ کے دوست کا حیا کرتا ہے. میں کہتا ہوں وہ پڑھائی پہ نسلہ ہے جسے باپ کے یاروں کا حیا ہے، رب کے یاروں کا حیا نہیں ہے. اس سے بڑا بے نسلہ کون ہو سکتا ہے؟ اور جن ولیوں کے لیے میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے کسی ولی سے بغض نہ کرنا، میں رب لانے جنگ کر رہا ہوں، دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی. اور میرے ولی سے بغض کرنے والا زمانہ دیکھے گا، لوگ کہیں گے اور لوگوں اس کی شکل کو ڈھانپ دو، اس کی شکل دیکھنے کے اہل نہیں ہے کہ یہ 11ویں والے کا بے ادب و گستاخ ہے، یہ گستاخ ہے اور اس کا چہرہ نہ اٹھاؤ، یہ میت ہے کسی بے ادب کی منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. اور جب کسی اللہ کے ولی کا ادب کرنے والے کا جنازہ اٹھتا ہے تو اپنے نہیں اور غیر بھی کہتے ہیں یار چہرہ بتاتا ہے محمد عربی کا غلام جا رہا ہے. پھر مہینوں بعد بھی اگر قبر کشائی ہو تو کفن بتاتا ہے محمد کے غلاموں کا. میں بھی آپ پہ کنجوسی نہ کرنا کہ میں سامنے والے بھی کنجوسی نہ کرن دینا. میں گوبی نے باغ وچ کدا بھی تقریر نہیں کی، ٹھیک ہے، بنے اج کرنا محمد کے جو زبانیں خاموش ہیں وہ بھی بول جائیں. اللہ ہمارا نام غلامان مصطفیٰ میں لکھ لے. ہاتھ اٹھا کے محمد کے غلاموں کا قبلہ شاہ جی آپ کی نظر یہ کرنے لگا ہوں بھائی آج کے کسی ولی کی قید نہیں ہے کہ یہ جو محمد عربی کے زمانے میں کوئی اللہ کا ولی گزرا ہے اس سے بغض نہ کرنا، بلکہ مطلقاً میرے آقا نے فرمایا صبح قیامت تک میری امت میں جو بھی ولی آئے گا وہ اللہ کا ولی گزرے گا، رب کا اعلان برقرار ہے، جو اس سے بغض کرے گا دنیا میں بھی ذلیل ہو جائے گا، آخرت میں بھی ذلیل ہو جائے گا. گویا میں یہ کہنا چاہوں گا اس دنیا میں سید دیوان علی بادشاہ کا جو منکر ہوگا ذلیل ہو جائے، اور جو میرے علی کا منکر ہوگا وہ مرزے کی طرح ذلیل ہو جائے. بولو یار سبحان اللہ. میرے علی کی بات آئی تو میں یہ کہنا چاہوں گا، یہاں ختم نبوت کی تاریخ آپ کی بڑی جو ہے نا زوروں پر ہے، تو میں ختم نبوت کی ایک بات کرتا چلوں نا. میرے علی اس ہستی کا نام ہے جس نے جب بیڑا ختم نبوت اٹھایا تو مرزے کو وہ منہ کی کھانی پڑی، وگرنہ اس سے پہلے بڑے بڑے مولوی آئے، بڑے بڑے خطیبوں، بڑے بڑے جو ہے نا مفسر اور محقق اور مدقق آئے، مرزے سے بھاگ گئے. جب پالا پڑا نا علی کے پتر سے، ایسے نہیں ذرا پیار سے بولیں یار سبحان اللہ. جب پالا پڑا علی کے بیٹے سے، جب پالا پڑا باب مدینۃ العلم سے، پھر اسے لگ پتا گیا، کہنے لگا میں تفسیر لکھوں گا، تو بھی تفسیر لکھ، جس کی اعلیٰ ہوگی وہ جیت جائے گا. میرے علی نے کہا اور لکھنا نہیں، قلم رکھ، اور میں بھی قلم سے کہوں گا، تو بھی کہنا جس کی قلم لکھے گی وہ سچا ہوگا.
घबरा गया, दिल में डर आ गया, कहने लगा मेरे अली को कहो, मेरे मुनीर में ये सारी बात मौजूद है। कहने लगा मेरे अली को कहो कि आ जा जरा लाहौर में, और तू भी अपाइज लेके आ, मैं भी अपाइज लेके आऊंगा, और तू भी अपने अपाइज के लिए दुआ करना, मैं भी अपाइज के लिए दुआ करूंगा। जिसके लिए मैं दुआ करूंगा वो ठीक हो गया तो मैं जीत गया, और जिसके लिए तू दुआ करेगा वो ठीक हो गया तो तू जीत गया। जब पैगाम बाबे मदीनतुल इल्म के पास पहुंचा, आपके लख्ते जिगर के पास पहुंचा, हज़रत पीर मेरे अली ने मुजद्दिदे गोलरा ने फरमाया, जाओ मुझे को मेरा पैगाम सुना दो, और ये तो अपाहिज दुरुस्त करने की, सेहतमंद करने की बात करता है, उसे ले आओ, और वो कहेगा तो नबी के नाम पर अली का बेटा मुर्दे भी जिंदा करे। अवाम आज चाहे तो मैं हना उलमा भी चाह के ना हुजूर ने खत्म नबूवत निकाला, ताजदारे खत्म नबूवत हाथ दोए चाहो जे हुजूर ने ना ने अपने ने चलो कोर रख के नो, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। मैंने अर्ज की है मेरे अली इतना बड़ा दावा, मुर्दे जिंदा करने वाला, ये तो अल्लाह का काम है, वही मारता है, वही चिल्लाता है, वही जिंदा करता है, इतना बड़ा दावा। तो सुराइकी का वो जुमला आज भी मेरे मुनीर में मौजूद है। आपने फरमाया घबराओ नहीं, कट्टी किले ने जोर के तगड़ी। देहाती लोग ज्यादा समझे उस माड़े को कट्टी किले ने जोर ते तगनी है। गोया मेरे अली ने फरमाया लोगों सुनो, और मैं हुजूर की खत्म नबूवत के लिए उठा हूं, मुझे मदीने के ताजदार पे भरोसा है, और तुम कहते हो मुर्दे जिंदा करो। अगर हुजूर के नाम पे मैं सूरज को कहूं कि मगरिब से तुलू हो तो हुजूर के नाम पे हो जाएगा, क्योंकि मैं अपने लिए नहीं उठा, मैं मुस्तफा के लिए उठा हूं, जिसके लिए कलंदर लाहौरी ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे की, मोहम्मद से वफा तूने तो समझता कि किसी बच्चे को भी ये शेर ना आता हो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हमें दे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम। गोया गोलड़े के बादशाह ने ये बात भी वाजे कर दी। आपने फरमाया लोगों खत्मे नबुव्वत के लिए किसी तहरीक की जरूरत नहीं है, किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है कि 4, 5, 10 मुरीद साथ खड़े हो या बहुत बड़ी जमात पुष्ट पे खड़ी हो तब खत्मे नबुव्वत का काम होता है। मेरे अली ने ये साबित कर दिया लोगों, खत्मे नबुव्वत के लिए बंदा गैरतमंद बन के खड़ा हो जाए, पुष्ट पे मदीने वाला खुद आ जाता है कि मोहम्मद से वफा है, ज़ुबान हिलाओ कि मोहम्मद से वफा। गई भाई पीर दीवान अली शाह आपका बूजी लानती है, और पीर मेरे अली का बूजी लानती है, ख्वाजा हिंदुल वली का बूजी
او میرے علی سے بغض نہ کرنا، پیر دیوان علی بادشاہ سے بغض نہ کرنا، بابا فضل کلیامی سے بغض نہ کرنا، خواجہ قاسم موڑوی سے بغض نہ کرنا، سخی سہیلی سرکار سے بغض نہ کرنا، او خواجہ ہند الولی سے بغض نہ کرنا، او میرے علی غوث جلی ہند الولی دادا علی، اور جب ان ولیوں سے بغض کی اجازت نہیں ہے تو میں پوچھوں گا اور جہاں سے ولایت چلی ہے منبع ولایت مولا علی سے بغض کی اجازت کب مل سکتی ہے؟ ایک عام ولی، اور جو ولی، میں مجدد باغ کے مکتوبات کی بات کرتا ہوں، آپ فرماتے ہیں ولی ولی بنتا ہی نہیں ہے جب علی سے فیض نہ لے لے۔ آستہ بولے ہو پنڈال ٹہی نہ پہ، آستہ اور بولو، ٹھیک ہے، خوش رہو، سمجھ گئے ہو مطلب میری گال کو ساتھ۔ حضور مجدد باغ نے کیا فرمایا؟ جب تک علی کے در کا نوکر نہ ہو، فیض علی کے در سے نہ ملے، ولی بنتا ہی نہیں ہے۔ نہ بولے ہو، بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا۔ خدا کے بندو سنو غور سے، خدا کی قسم، اور جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا۔ آپ نے فرمایا علی پاک کا نوکر نہ ہو ولی ہو ہی نہیں سکتا، مومن نہیں ہوتا ولی کہاں ہوگا؟ اچھا ایک اور بات میں رک کے شاہ جی آپ کی نظر کر دوں، اگر ولایت کا دعویٰ ہو، جبے کبے ہوں، دستار بھی ہو، مرید بھی لاکھوں ہوں، یہ پہچان نہیں ہے ولی ہونے کی۔ آخرے ہونے نا ولی پہچانو، ولی کی پہچان یہ نہیں ہے کہ جی جبہ بڑا سونا لگیا پیر صاحب، پگڑی بڑی سونی ہے جی اور لکھاں مرید ہے، یہ پہچان نہیں ہے۔ پہچان یہ ہے کہ علی کا وفادار ہے یا نہیں ہے۔ دعویٰ ولایت کا ہو اور کھڑا دشمن علی کے صفوں میں ہو، شیطان کا ولی ہو سکتا ہے، رحمان کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ہمیں تو یار سکھایا ہی یہی گیا ہے، ہم نے پڑھا ہی یہی ہے، سکھائے نہ بھی کوئی تو کتابیں جو بھی کھول کے بتاؤ نا۔ ایویں تو نہیں خواجہ نصیر الدین نصیر گولڑی نے کہا منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ، مرحب تو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے۔ جب تک علی پاک کے گھر کا نوکر نہ ہو ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور سمجھ لینا اگر دعوی ولایت ہے، دعوی ولایت ہے، جبہ و دستار بھی موجود ہے، بس علی علی کر لینا، چہرے کے بل بتائیں گے۔ اگر 12 بج گئے سمجھ لینا دعویٰ تو ہے لیکن اندروں خالی ہے۔ تسا سمجھو مولوی صاحب کوئی اپنے طرفوں کسوٹی دینے، میں او کسوٹی دینا جڑے نبی نے شہباز مانے سن۔ حضور کے صحابہ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے 80 سے زائد صحابہ اس کی حدیث کے راوی ہیں، کہنے لگے ہم مسجد نبوی میں بھی ہم نے دیکھا لمبے لمبے جبے، کالی دستاریں، نمازیں پڑھتے تو داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ ہم پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ ان کی عبادتیں ہم سے زیادہ ہیں، یہ تو بڑے نیک ہیں۔ حضور نے جب ہمیں کہا نا علی سے منافق پیار نہیں کرتا، پھر ہم نمازیں نہیں دیکھتے تھے، پھر ہم ذکر علی سنا کرتے تھے۔ یار نہ بولے ہو تسا نہ بولے ہو، نعرہ حیدری
این پتہ لگے نا حضور پاک نے جڑا نا ویر نال پیار کرنے والے بندے بیٹھے نعرہ حیدری یہ نبی کے صحابہ کہہ رہے ہیں ما کننا نعرف المنافقین الا ببغضهم علیہ اور ہم مسجد نبوی میں بھی نمازیں دیکھ کے نہیں پہچانتے تھے ذکر علی سے پہچانتے تھے ذکر علی کرتے نبی کے ویر علی کا نام لیتے جس کے چہرے پہ 12 بج جاتے ہم سمجھ جاتے نمازی ہو سکتا ہے حاجی ہو سکتا ہے قاری ہو سکتا ہے مفتی ہو سکتا ہے عابد ہو سکتا ہے لیکن مومن نہیں ہے لیکن اگر علی کا ذکر سن کر چہرہ خوشی سے کھل جاتا ہم سمجھ جاتے وہ گناہگار تو ہو سکتا ہے منافق نہیں ہو سکتا منافق نہیں ہو سکتا ذکر علی تو پہچان ہے آرنل بولو رب جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے بطول کے ٹکڑوں پہ ڈال دیتا ہے پرکھنا ہو منافق تو نعرہ حیدری لگاؤ یہ وہ نام ہے جو شجرے کھلال دیتا ہے یہ شجرے بتا دیتا ہے کہ اس کا شجرہ ابو جہل سے ملتا ہے یا محمد عربی کے غلام ابو بکر سے ملتا ہے اس کا شجرہ محبت ابو لہب سے ملتا ہے ابن ابی سے ملتا ہے یا سلمان فارسی سے ملتا ہے یہ ذکر علی بتاتا ہے حضرت مجدد پاک نے فرمایا اس امت کا کوئی ولی اس وقت تک ولی بنتا ہی نہیں ہے جب تک تیرے علی کا نوکر نہ ہو جائے شاہ جی اس سے بھی اگلی بات آپ نے فرمائی ہے کہنے لگے یہ امت تو ہے ہی نبی کی امت یہ تو امت ہے ہی علی کے ویر محمد کی امت سنو مجدد پاک کا قول آپ نے فرمایا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ تک میں دیکھوں گا آپ لوگوں کی قوت سماعت کتنی ہے سٹیج والے بھی آپ کا ساتھ دیں گے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ تک جتنے بھی نبی گزرے ان نبیوں کے جتنے بھی امتی گزرے ان امتیوں میں جتنے بھی اللہ کے ولی گزرے ہیں انہیں ولایت مولا علی کی روح نے بانٹی ہے اب ایک بار صدا لگنی چاہیے زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا سلامت رہے اللہ آپ کی آوازیں سلامت رکھے زبان کے ساتھ دل بولا چمن کلی بولی چمن بولا علی میں اپنے موضوع کو بولا نہیں ٹھیک ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت ہے یہ ضمناً بات آئی ہے نا تو پھر ہماری مجبوری ہے علی علی پریشان نہ ہو عارف کھڑی نے کہا تھا جو کسی دا عاشق ہوندہ گل اسے دی شاہ صاحب ہیں ہمارے دوست ہیں انہیں ایک بندہ کہنے لگا یار ٹھیک ہے حسین حسین کرو پر یزید پہ لعنت نہ کرو یہ امام فلان نے کہا فلان نے لعنت نہ کرو انہوں نے کہا یار چھوڑ تسبیح میں تو کی دینا تو یزید پڑھنا حسین حسین پڑھنا
توڑ تو ایسا منع نہ کرنے تیرے نصیب چھو ذکر ہے میرے نصیب چھے جس کے نصیب میں یہ ہے وہ بولے زمین بولی زمان بولا زبان کے ساتھ جس کا دل بولے زبان کے ساتھ دل بولا تو ہماری مجبوری ہے ہم سے ناراض نہ ہوا کریں ہم سے رہا ہی نہیں جاتا علی کا ذکر نہ ہو تو ہمارے دل کو قرار ہی نہیں ملتا باقی اور وَقَضَىٰ رَبُّكَ اللہ تعبدوا الا اياه اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت ایک انکار واجبی ہے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت میں نے کہا یہ انکار کرنا واجب ہے یہاں پر اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی یہاں ایک لطیف سا جملہ چونکہ میلاد کی بھی بات ہے تو میں نے کر تو دیا لیکن پھر میرا دل ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ اے حبیب انہیں کہہ دے تیرے رب نے اعلان تیرے رب نے فیصلہ فرمایا تیرے رب نے فیصلہ فرمایا میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا مالک تو میرا بھی تو رب ہے نا ایسے نہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ اے حبیب نے کہہ دے تیرے رب نے فیصلہ فرمایا ہے میرے اللہ نے اپنی توحید بیان فرمائی اے اللہ جی تو میرا بھی تو رب ہے ان علماء کا بھی رب ہے ان سارے انسانوں کا رب ہے تو کہہ سکتا تھا انہیں کہہ دے تمہارے رب نے فیصلہ فرمایا ہے لیکن میرے اللہ نے نسبت محمد سمجھائی ہے پیار سے بولیں آمنہ کے لال کی نسبت سمجھائی ہے فرمایا لو اے محبوب انہیں کہتے تیرے رب نے فیصلہ فرمایا ہے اور یہ میری توحید سمجھ آ جائے ان کو نہ کوئی میری ذات میں شریک ہے نہ کوئی میری صفات میں شریک ہے نہ کوئی بندہ میرا شریک ہے نہ کوئی جن میرا شریک ہے نہ کوئی پتھر میرا شریک ہے نہ کوئی فرشتہ میرا شریک ہے میں واحد و یکتا ہوں کہ کوئی ولی کوئی نبی میری الوہیت میں شریک نہیں ہے لیکن میں انہیں تیری نسبت سمجھا رہا ہوں میں واحد و یکتا ہوں میں اپنی توحید بھی تمہیں محمد کے وسیلے سے سمجھا رہا ہوں اس لیے جب میری بارگاہ میں آنا ڈائریکٹ شیطان کی طرح آنے کی کوشش نہ کرنا اور میری سنت پہ عمل کرنا میری بارگاہ میں آنا ہے تو میرے محمد کا دامن تھام کے آنا ہے مانگنا ہے تو وسیلے سے انہی کے مانگو اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا شالکوٹ کے ایک شاعر میں کہتے ہیں مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ آؤ تیرے طواف پہ روتے ہوئے آؤ سلیقہ سمجھایا مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ آؤ تیرے طواف پہ روتے ہوئے آؤ قرآن میں مذکور ہے توبہ کا طریقہ سرکار کی دہلیز سے ہوتے ہوئے جو مصطفیٰ کو چھوڑ کے آئے گا نا ذلیل ہو جائے گا اس کی رب توحید بھی قبول نہیں کرتا مصطفیٰ کو چھوڑ کے کوئی توحیدی بنے تو شیطان سے بڑا نہیں بن سکتا ایک دروازہ کھلوانے کے لیے جس نے 600 کروڑ سال عبادت کی ہے لیکن اللہ نے اس کی توحید کیوں نہیں قبول کی کہ اس نے نبی کا ادب نہیں کیا
اس نے نبی کا دامن نہ تھاما. میرے رب نے فرمایا جو میرے پیاروں کا غدار ہے اس کی توحید بھی میں قبول نہیں کرتا. ٹھیک ہے، توحید پہ بندہ عقیدہ توحید پہ قائم رہے، لیکن مصطفیٰ کریم محمد عربی کا وفادار بھی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتوح شام کے اندر علامہ واقعی نے لکھا، میرے پاس وقت نہیں ہے وگرنہ میں سر لگا کے آپ کو کافی ٹائم سے یہ واقعہ سنا سکتا ہوں، لیکن میں جلدی سے یہ بات کرنا چاہوں گا. حضرت فاروق اعظم حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے خط لکھا فتوح شام کے اندر کہ حضور شام میں ایک قلعہ ہے یروشلم میں، وہ کہتا ہے اس کا گورنر کہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے محمد کا خلیفہ ثانی آئے گا، اگر آپ آ جائیں تو یہ قلعہ بغیر لڑے وہ دے دے گا. حضرت فاروق اعظم اپنا ایک غلام لے کر مدینے سے چلتے ہیں اور یروشلم پہنچ گئے. ایک غلام لے کر 23 لاکھ مربع میل کا اکیلا حاکم شام پہنچ گیا. کوئی پروٹوکول نہیں ہے، اور حال یہ ہے کہ 3 میل پہلے خود بیٹھ کے چلتے ہیں، پھر 3 میل غلام بیٹھتا ہے اور آقا مہار پکڑ کے چلتا ہے. رابی نے جب یہ بات لکھی تو بندہ پڑھتے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. شہر قریب آ گیا، باری آ گئی غلام کے سوار ہونے کی، آقا کے پیدل چلنے کی. غلام نے کہا حضور شہر میں داخلے کا وقت ہے، لوگ کھڑے ہیں استقبال کر رہے ہوں گے، اچھا نہیں لگتا غلام جو ہے نا سواری پہ بیٹھا ہو اور آقا پیدل چل رہا ہو. سوار زیب نہیں دیتا، بیٹھ جائے میں چلتا ہوں، غلام جو ہوں چلتا رہوں گا. تو حضرت فاروق اعظم نے کہا اور بیٹھ جا، میں نے ان لوگوں کو جواب نہیں دینا، میں نے محمد عربی کو جواب دینا. مجھ سے میرے مصطفیٰ پوچھیں گے کہ میری امت کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے تو میں انہیں بتاؤں گا میں نے لوگوں کا خیال نہیں کیا، میں نے آپ کی امت کا خیال کیا. اچھا، بڑا عجیب مارکا ہے. حضور حضرت آپ شہر میں داخل ہوئے، پتے نگاہ لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہیں. میرا بھی یہاں استقبال ہوا ہے، بڑی خوشی ہوئی ہے مجھے، لوگوں نے پھول پھینکے ہیں. بادشاہ وقت کا استقبال، لاکھوں لوگ کھڑے، پھولوں کی پتیاں ہوں گی، ہار ڈالے گئے، پتہ نہیں کس طرح سے استقبال ہوا ہوگا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بار آپ کو سبحان اللہ. استقبال ہو رہا ہے خلیفہ وقت کا. گورنر کہنے لگا اے ابو عبیدہ، او یہ کالا حبشی تمہارا آقا ہے، اگر یہ آقا ہے تو پھر قلعہ شلہ ہم نہیں دیتے، جاؤ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. حضرت ابو عبیدہ کہنے لگے غور سے دیکھ، اونٹ پہ بیٹھا ہوا امیر المومنین نہیں ہے، بلکہ مہار پکڑ کے پیدل آنے والا مسلمانوں کا امیر المومنین ہے. آپ داخل ہوئے، ملتے ملتے حضرت ابو عبیدہ تک پہنچے. اب بات جو ہے دل کی تختی پہ لکھنے والی ہے. حضرت فاروق اعظم حضرت ابو عبیدہ کے گلے میں بائیں ڈال کر زاروں کی تار رونے لگے، کہنے لگے ابو عبیدہ ہم ذلیل قوم تھے، ہمیں کوئی پہچانتا نہ تھا، وہ اللہ نے ہمیں عزت دی ہے تو محمد عربی کے جوڑوں کو صدقہ دی ہے. اور سارے جہان کو اگر عزت ملی ہے تو مصطفیٰ کی وفاداری کی وجہ سے ملی ہے، جس کو کلندر لوری نے کہا تھا کہ محمد شاہ جی میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن میں یہ بات میں کرتا ہوں، محبت کی بات ہو تو پھر میں کرتے ہوئے رہتا نہیں. جس نے حضور سے وفا کی اسے کوئی روکنے والا نہیں. کلندر لاہوری کی اس شعر کی تشریح لکھتے ہوئے بڑے بڑے شارحین نے کہا ہے کہ علامہ نے سارا دین اسی میں نچوڑ کے رکھ دیا. محمد سے وفا کی ہم تیرے ہیں، اس میں سارا دین نچوڑ کے رکھ دیا. اور جس نے حضور سے وفا کی ہے اصل حقیقت مومن وہی ہے. آستہ بولے.
جو حضور کا وفادار نہیں ہے. اچھا میں یہاں رک کے کہنا چاہوں گا, ممتاز قادری کو جانتے ہیں آپ؟ نقیب صاحب سے تڑفید آ گیا ہے میں نہ کروں کچھ رشتہ دار ہے جی تو سنا کوئی اس نے کرایا لے کوئی آٹا شاٹا سٹی دے رہے ہوں میں حضرات تبا میں مذاق نہ کرنا, سچی گل میں کرنا تو کرو پوچھنا تو کی کوئی لون فون سٹی دینے کیا رشتہ ہے اس سے کہ اس نے محمد سے وفا کی نہ بولے ہو یار یہ ضلع صدرتی علیہ نہ بول جاؤں تو پھر پیار نہ لاکھو سبحان اللہ کہ اس نے مدینے والے سے وفا کیا. وفا کتنے کی ہے؟ 3 منٹ. گورنر کو واصل جہنم کیا ہے, اپنا سب کچھ داؤ پہ لگایا ہے. بچہ بارا, جوان بیگم کو وارا, والدین بارے, گھر بار وارا, اپنی جان واری. اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اس کا ثبوت عملی دیا ممتاز قادری نے. آج یہ حال ہے کہ دنیا کے جس کونے میں نبی کا کلمہ گو موجود ہے, ممتاز قادری کا نام سن کر سارا دم سے جھکا دیتا ہے. میں یہاں رک کے کہنا چاہوں, میری محبت کہتی ہے علم کی تحقیقیں یار تم اپنے پاس رکھو, لیکن ہم ان صفوں میں ہیں جو ہماری تحقیق یہ کہتی ہے یار چند منٹ, 3 منٹ یا 10 منٹ یا 3 سال یار جس نے حضور سے وفا کی وہ عاشقوں کا امام ہے, وہ جنتی کنفرم ہے. اور مجھے بتاؤ جس ابو طالب نے 46 سال حضور کا سایہ بن کے تسا نہیں بولے برحال میں تسا کی انشاءاللہ بلواسا ہے. میں نے بات حدیث پاک پڑھی قرآن پاک کے فضائل میں کہ حضور میدان محشر میں اللہ تعالیٰ حافظ قرآن اور قاری قرآن کو بلائے گا. جلدی سے میں بات کرنے لگا ہوں. اللہ پوچھے گا تجھ سے کسی نے زندگی میں بھلا کیا؟ کہتی میں پریشان ہو گیا, تجھے زندگی میں کسی نے بھلا کیا ہو, کسی نے تیرے لیے دل میں محبت رکھی ہو, تو جانتا ہو. مفسرین کہتے ہیں پہلے اللہ اسے علم دے گا فلاں بھی تجھ سے پیار کرتا تھا, فلاں نے تیرے ساتھ بھلا کیا ہے. وہ کہے گا مالک ایک ایک بندے کو جانتا ہوں جس نے بھلا کیا ہے, جس نے مجھ سے محبت کی ہے. کوئی اور شان نہیں ہے, صرف قاری قرآن ہے. قرآن پڑھنے والا بعمل قاری ہے. حافظ کی بات وہاں نہیں ہے, وہاں قاری کی بات ہے جو قرآن پڑھنے والا ہے, کثرت سے قرآن سے محبت کرنے والا ہے. اللہ فرمائے گا پھر میدان محشر میں نکل جا, جس پہ تو ہاتھ رکھے گا ذرا دل پر ہاتھ رکھی دے ماڑی گل سنیں. 14 صدیوں کے بعد, 15 صدیوں کے بعد, یا جب تک آئیں گی 20 صدیاں 30 صدیوں کے بعد کوئی حافظ قرآن آئے, محمد عربی کا غلام ہو, کوئی بندہ اس سے بھلا کرنے والا ہو, یار رب گوارا نہ کرے کہ وہ جہنم میں. اور میرا رب گوارا نہ کرے کہ قرآن کے حافظ و قاری سے بھلا کرنے والا جہنم میں چلا جائے. اور مجھے بتاؤ جس نے صاحب قرآن محمد سے بھلے کیے ہو, کیا بتاؤں حق سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے. حق علی ہے اور علی بیٹا ابو طالب کا ہے. حق علی ہے اور علی بیٹا ابو طالب کا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ایک بات کر کے حضور نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے والدین سے احسان کرو, اس نے سلوک کرو.
والدین میں دونوں آتے ہیں، صرف ماں نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ دونوں کی قدر کرنا، دونوں کا احترام کرنا۔ ایک کا بھی بے ادب ہوگا، مصطفیٰ بھی اسے قبول نہیں کریں گے، خدا بھی اسے قبول نہیں کریں گے۔ ماں کے لیے یہ پروٹوکول ہے کہ صحابی پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ حضور نے فرمایا تیری ماں کا۔ آنکھوں سبحان اللہ۔ پھر پوچھا مجھ پر پھر کس کا؟ فرمایا تیری ماں کا۔ فرمایا پھر کس کا؟ فرمایا تیری ماں کا۔ 3 بار پوچھنے پر فرمایا تیری ماں کا حق ہے۔ چوتھی بار پوچھا تو فرمایا ہاں اب تیرے باپ کا۔ یمن سے ایک بندہ آیا، سین حرم میں پہنچا، طواف کر رہا ہے، ایک بھیڑ لگی ہے، حضرت امام زین العابدین موجود ہیں اور آپ سے پوچھ رہا ہے کہ حضور میں یمن سے ماں اٹھا کے لایا ہوں، حج کروایا ہے، طواف وداع کر رہا ہوں، میں نے اس کا حق ادا کیا ہے؟ سنے ہو ذرا دلی تختی پر لکھے ہوئے گا۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام زین العابدین نے فرمایا تو تو حق ادا کرنے نکلا ہے، یہ تجھے جنم دیتے وقت درد ذہ کی وجہ سے جو ایک اس نے آہ بھری تھی نا، ابھی تو اس کا بھی حق ادا کیا۔ ماں یارو ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے۔ کیونکہ یہاں ایک سید زادی کی بات ہے، ہر ایک کی ماں کے لیے حضور نے فرمایا تیری جنت تیرے ماں کے قدموں تلے ہے۔ میں بات کرنا چاہوں گا، ہر ایک کی ماں شان والی۔ آنکھوں سبحان اللہ۔ کوئی حافظ ہے تو اس کی ماں فخر کرے گی میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، پیار نال بولو۔ کوئی قاری ہے تو اس کی ماں کو فخر ہے کہ میرا بیٹا قاری قرآن ہے۔ کوئی عالم ہے تو اس کی ماں کو فخر ہے کہ میرا بیٹا عالم ہے۔ کوئی مفتی ہے تو اس کی ماں کو فخر ہے کہ میرا بیٹا مفتی ہے۔ کوئی پیر ہے تو اس کی ماں کو فخر ہے کہ میرا بیٹا وقت کا پیر ہے، اللہ کا ولی ہے۔ میں قربان جاؤں اس ماں پر جس کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار۔ ماں ہوتی ہے نا یار۔ 9ویں محرم کی 10ویں بلکہ رات ہے تو حضرت امام علی اکبر کو امام حسین نے کہا کہ جا کر بلا کے میدان کا پتہ کر کے آ کے کیا ہے۔ حضرت امام علی اکبر اور تصویر مصطفیٰ امام علی مقام امام حسین کے لخت جگر میدان کارزار کا جائزہ لگا کے آئے، آکے حال اپنے والد قرآن گرامی حضرت امام حسین پاک کو سنا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں دشمن اپنے حال میں مست ہے، کوئی سوئے ہیں، کوئی اپنے کاموں میں شغل تماشے میں لگے ہیں، میدان خالی ہے، لیکن این میدان کے وسط میں نے ایک پردہ پوش عورت کو دیکھا ہے جو کنکریاں چن رہی ہے، جو پتھر چن رہی ہے۔ میں نے قریب ہو کے پوچھا ہے پردہ نشین تو کون ہے؟ ایک بار پوچھا، دوسری بار پوچھا، تیسری بار پوچھا، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ ابا جان میں پریشان ہوں کہ وہ کون ہے؟ امام علی مقام تڑپ گئے، زاروں کی تار رونے لگ گئے، جوان بیٹے کو سینے سے لگا کے کہنے لگے علی اکبر تجھے حسین بتاتا ہے یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ تیرے باپ حسین کی ماں ہے، یہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ ہے، یہ میدان سے کنکر چن رہے ہیں، انہیں پتا ہے کل ان کے بیٹوں نے یہاں گرنا ہے، یہاں ان کے بیٹوں نے گرنا ہے،
یہ ماں کا درد ہے کہ جنت چھوڑی قبر چھوڑی میدان کارزار میں پتھر چن رہی ہے کہ کل میرے بیٹے گریں گے پتھر ان کلیوں کو نہ لگے عظمت کی سنا ماں دیاں تارت دیاں نے دعاں ماں کی عظمتیں شانیں یہ بندہ ساری زندگی ان کے لیے صرف سالانہ نہ بھی کرے نا میں کہتا ہوں ساری زندگی سر سجدے میں رکھ کر ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہے ان کا حق ادا نہیں ہوتا بلکہ دعا ان کے لیے کرے گا اپنے بگڑے کام سبر جائے جہاں حضور نے بتایا ہے نا کہ والدین کو ناراض بھی چلے جائیں دنیا سے تو راضی کرنے کا سلیقہ حضور نے اس میں یہ بھی بتایا ہے کہ والدین کے لیے ایصال ثواب کرو دعا تم گھر بیٹھے کرو گے مسجد میں بیٹھے کرو گے بازار میں کرو گے قبر میں وہ تم سے راضی ہو جائے کہ محمد سے وفاتوں میں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ بس یہی پیغام ہے دوستو یہ والدین کی عظمتیں شانیں عزتیں رفعتیں کمال یہ حضور نے سارے بیان کر دیے ہیں آل بیت اطہار کی عظمتیں حضور خود بیان کر کے گئے ہیں علی پاک کا ذکر حضور خود کر کے گئے ہیں اپنی شانیں بھی ہمیں بتا کے گئے ہیں بس آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے قبلہ شاہ جی دن رات لگے ہوئے ہیں محنت میں میں آپ کو یہ بتاؤں نا ان شاہ جی کو ہم سمجھتے تھے کہ یار ان سے زیادہ ہم کام کر لیں گے بڑے بڑے مفتی جو کام اللہ کی قسم نہیں کر سکے اللہ نے اس سید زادے سے وہ کام لے لے میں کہتا ہوں ان کے پاس علم کچھ بھی نہ ہو نا سید ہونا ہی کافی ہے نہ بولے ہو سید مذاق نہیں ہے اللہ کی عزت کی قسم ہے مفتی قاضی جو بھی جتنے بھی ہوں نا یہ سارے کلے لقب یہاں رہ جائیں گے لیکن نسبت محمدی یہ قبر میں بھی جائے گی میدان محشر میں بھی جائے گی مثال دینے کے لیے میں کہتا ہوں اگر مولوی صاحب پاگل ہو جائیں نا تو کوئی بھی انہیں مولوی نہیں کہتا ان کا مسئلہ سنیں گے آپ مفتی صاحب فتویٰ انہی کا چلتا ہے پورے کشمیر میں لیکن ذہنی پٹھری ڈھونڈائی گئے فتویٰ کن سو بولو نا اللہ علیہ لیکن کوئی سید زیادہ ہے چل آ جائے کیا خیال ہے اس نے بارے میں اللہ کی عزت کی قسم ہے میں کہتا ہوں سید چلا بھی ہو نا لوگ کہتے ہیں اس نے زیادہ سننا نے اللہ تو یہ اللہ نے آپ کو ایک نعمت دی ہے میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں نمبر رسول ہے اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش کہ میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا بات وہی کرتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق میں ابلہ مسجد ہوں نئے تہذیب کا برتن ہم نے یہ فکر نہیں کیا کہ ہم سے دشمنی کون کرے گا ہمیں پتہ ہے سارا زمانہ علی کا دشمن ہے لیکن آج بھی لوگ حق پر علی کو ہی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو حق پہ ہونے کے لیے مخالف ہوتے ہیں تو ان شاہ صاحب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں ان کے ساتھ چلیں ان کے اپنے بچوں کو ان کی خدمت میں پیش کریں انشاءاللہ ان بچوں کو وہ اپنے لیے نہیں پیش کریں گے یہ اللہ کے حضور پیش کریں گے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائیں گے اللہ پاک سے تو میں یہی کہوں گا اپنے بچوں کو دین سکھا دو دین بچوں کو سکھا دو دے گا تمہارا ادب کیا ہے ماں کا ادب کیا ہے باپ کا کیا ہے رشتہ داروں کا کیا ہے سید زادوں کا کیا ہے فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے آخر میں وہی ٹھنڈا ماحول نہیں ہونا چاہیے میں چاہتا ہوں ایک دفعہ پھر وہ پرانا ماحول نعرہ تکبیر نہیں ایسے نہیں ذرا کیمرہ مین سنگی ایک بری نصارے درو کونے تک چاندے سارے بندیاں نے آتے نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت
سے وفا نے تو ہم دے رہے ہیں یہ جہاں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ لوگ اساتذہ اکرام کے ہاتھ چومتے ہیں، پاؤں چومتے ہیں، میں کہتا ہوں اگر پاؤں دھو کے پئیں تب بھی کم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے مرشد کا مطلب معنی یہ ہوتا ہے کہ ہدایت، رہنمائی کرنے والا۔ تو جو تمہاری اللہ کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے، میں کہتا ہوں اس کے جوتے بھی دھو کے پیو تب بھی کم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ میرا وجدان یہ کہتا ہے۔ اب دلیل کی بات ہے تو ہم نے روایت میں پڑھا ہے آمنہ کے لال کے قدم تو جبریل نے بھی چومے ہیں۔ میں جبریل سے پوچھتا ہوں، جبریل نبی کے ہاتھ بھی چوم لیتا، پیشانی بھی چوم سکتا تھا، کافوری لب ہے تیرے۔ گویا جبریل نے بھی یہ سنت جاری کر دی، اے غلام غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پاؤں چوما کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر کوئی اپنے شیخ کے پاؤں چومتا ہے، ہاتھ چومتا ہے تو یہ گناہ نہیں ہے اور یہ سجدہ بھی نہیں ہے۔ ماں کے قدم چومتا ہے تو یہ سجدہ، مولوی ہے نا، علم پہ باس آ جاتی ہے تو کہتے ہیں جی سجدے کی حد تک جھکنا نہیں چاہیے، سجدے کی نیت سے جھکنا نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ ماں کے پاؤں چومتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلے کیا سوما جی پیر ہے اپوٹ ماڑے منہ نے برابر ہونا پھر میں چوما، ماں اکسی پترا نہ ہے چومتے چنگا۔ میں یہ ہے جو ہے نا مزاح، لیکن حقیقت یہی ہے۔ اب پاؤں اگر کوئی غریب چومتا ہے، ایک وکیل نے پچھلے دنوں ماں کے قدم چومے ہیں تو مولویوں نے فتوے جھاڑ دیے تھے، اس نے شرک کر دی، شرک کر دی۔ شرک کی تو مشینیں لگا کے رکھنی ہے۔ شرک یہ ہے کہ کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، اس کی ذات کے ساتھ، اس کی صفات کے ساتھ۔ اس کے علاوہ اگر ماں کے قدم چومتا ہے، ماں کے پاؤں دھو کے پیتا ہے، ثواب ہے، ادب ہے۔ پیر مرشد جو حق کی طرف رہنمائی کرنے والا، یہ میں آپ کو بتا دوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر ایرا گہرا نتو خیرا پیر بن جائے۔ پیر کی میں نے آپ کو نشانیاں بتائی ہیں، وہ علی والا بھی ہوگا اور اللہ والا بھی ہوگا۔ علم حق، غیرت، شریعت، ہیچ نیس، کتے کلانے والا، داند پڑھانے والا نہیں، بلکہ خود بھی دیندار ہو اور اپنے مریدوں کو بھی دین سکھانے والا۔ وگرنہ ہم نے دیکھے ہوئے پیر جن کا سالانہ میلہ ہوتا ہے اور داند اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ شاہ صاحب بھی یہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں نا، آپ لوگ نذرانے تو دیتے ہیں، پیر ہیں، لیکن انہیں پتا ہے کہ ہمارے دادا نے، ہمارے نانا نے اور ہمارے باپ حسین نے اگر سر کٹایا ہے نا، 72 جانے واری ہیں تو نبی کے دین کو پروان چڑھانے کے لیے واری ہے۔ اس لیے پیر دیندار ہو، میں کہتا ہوں سید، میں کہتا ہوں پیر نہ بھی ہو، یار کوئی ولایت کا اس کا دا سید ہو تو میں کہتا ہوں اس کے دن رات تم قدم چومو، تم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے کہ تم اس کو اس کی داڑھی کی وجہ سے نہیں، اس کے جبے و دستار کی وجہ سے نہیں، خون رسول کی وجہ سے چوم رہے ہیں۔
میں اپنی بات سناؤں، مجھے یہ خاندانی گھٹی میں ملی ہے سیداتوں کا ادب۔ ہمارے دوست ہیں شاہ صاحب، سکول کے دوست تھے، تو ہم ایک دفعہ کرکٹ کھیلنے کے لیے گئے، مچھیاں شچیاں پکڑی، تو دن کو وہ ہمارے گھر آئے، کھانا شانا ہمارے گھر کا۔ تو جب ہمارے گھر آئے تو میں نے خود ان آنکھوں سے دیکھا ہے، میری دادی جان نے جوتے اتار دیے، دادا جان نے بھی جوتے اتار دیے۔ تو میں نے کہا کہ اماں جان یہ دھوپ ہے تو آپ نہ جوتے اتاریں۔ تو انہوں نے کہا بیٹا گھر میں سید زیادہ ہے۔ تجھے پتا اساں بچے سے جی اساں کیا انہاں شاوراں نے کرتوت تساں جاننے نہیں ہو، ہر پٹھے کم ہے کہ ساڑھے کو لوگ گئے ہونے۔ ٹھیک ہے، عام بچوں کی سوچ تھی نا۔ تو وہ میرے دادی جان کا وہ جملہ مجھے آج بھی یاد آتا ہے، آپ نے سینے سے لگا کے فرمایا پتر اساں ان کی گالیوں کی وجہ سے، ان کے جو ہے نا کردار کی وجہ سے ان سے پیار نہیں کرتے، ہم اس لیے پیار کرتے ہیں کہ ان کی رگوں میں محمد عربی کا خون دوڑتا ہے۔ اللہ کی قسم ہے، یہ میں دوسری تیسری چوتھی کی بات کر رہا ہوں، مولوی بات بڑھیا میں۔ اس وقت میری دادی جان نے اور میرے دادا جان نے مجھے یہ بتایا تھا، پتر سید کا ادب اس کے اعمال کی وجہ سے نہیں کرنا، محمد عربی کا پتر سمجھ کے کرنا، کہ مدینے والا یہ نہیں دیکھے گا کہ تو نے میرے بیٹے جو ہے نا شریعت کا پابند تھا یا نہیں۔ آقا نے فرمایا جو نیک ہے اس کے لیے اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرو، جو نیک نہیں ہے اسے اس لیے پیار کرو کہ وہ محمد عربی کا پتر ہے۔ بس یہی کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ تو اللہ کا کام ہے، وہی مارتا ہے، وہی چلاتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے، اتنا بڑا دعویٰ۔ تو شرائکی کا وہ جملہ آج بھی مہر منیر میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، کٹی قلعے نے زور تے تگنی۔ دیہاتی لوگ ہو زیادہ سمجھے اس ماڑے کو لوگ کٹی قلعے نے زور تے تگنی ہے۔ گویا مہر علی نے فرمایا لوگوں سنو، اور میں حضور کی ختم نبوت کے لیے اٹھا ہوں، مجھے مدینے کے تاجدار پہ بھروسہ ہے۔ اور تم کہتے ہو مردے زندہ کرو، اگر حضور کے نام پہ میں سورج کو کہوں کہ مغرب سے طلوع ہو تو حضور کے نام پہ ہو جائے گا، کیونکہ میں اپنے لیے نہیں اٹھا، میں مصطفیٰ کے لیے اٹھا ہوں، جس کے لیے کلندر لاہوری نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے کی، محمد سے وفا تو نے میں نہیں سمجھتا کہ کسی بچے کو بھی یہ شعر نہ آتا ہو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہمیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم۔ گویا گولڑے کے بادشاہ نے یہ بات بھی واضح کر دی۔ آپ نے فرمایا لوگوں ختم نبوت کے لیے کسی تحریک کی ضرورت نہیں ہے، کسی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ 4 5 10 مرید ساتھ کھڑے ہوں یا بہت بڑی جماعت پشت پہ کھڑی ہو تب ختم نبوت کا کام ہوتا ہے۔ میرے مہر علی نے یہ ثابت کر دیا لوگوں ختم نبوت کے لیے بندہ غیرت مند بن کے کھڑا ہو جائے، پشت پہ مدینے والا خود آ جاتا ہے کہ محمد سے وفا ہے، زبانہ ہلاؤ کہ محمد سے وفا۔ بھائی پیر دیوان علی شاہ آپ کا بغضی لعنتی ہے، اور پیر مہر علی کا بغضی لعنتی ہے، خواجہ ہند الولی کا بغضی وہ کہہ رہے ہیں اور مہر علی سے بغض نہ کرنا،
پیر دیوان علی بادشاہ سے بغض نہ کرنا، بابا فضل کلیامی سے بغض نہ کرنا، خواجہ قاسم موڑوی سے بغض نہ کرنا، سخی سہیلی سرکار سے بغض نہ کرنا، او خواجہ ہند الولی سے بغض نہ کرنا، او مہر علی غوث جلی ہند الولی دادا علی، اور جب ان ولیوں سے بغض کی اجازت نہیں ہے تو میں پوچھوں گا اور جہاں سے ولایت چلی ہے منبع ولایت مولا علی سے بغض کی اجازت کب مل سکتی ہے؟ ایک عام ولی، اور جو ولی، میں مجدد باغ کے مکتوبات کی بات کرتا ہوں، آپ فرماتے ہیں ولی ولی بنتا ہی نہیں ہے جب علی سے فیض نہ لے لے۔ آستہ بولے ہو پنڈال ٹہی نہ پہ، آستہ اور بولو، ٹھیک ہے، خوش رہو، سمجھ گئے ہو مطلب میری گال کو ساتھ۔ حضور مجدد باغ نے کیا فرمایا؟ جب تک علی کے در کا نوکر نہ ہو، فیض علی کے در سے نہ ملے، ولی بنتا ہی نہیں ہے۔ نہ بولے ہو، بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا۔ خدا کے بندو سنو غور سے، خدا کی قسم، اور جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا۔ آپ نے فرمایا علی پاک کا نوکر نہ ہو ولی ہو ہی نہیں سکتا، مومن نہیں ہوتا ولی کہاں ہوگا؟ اچھا ایک اور بات میں رک کے شاہ جی آپ کی نظر کر دوں، اگر ولایت کا دعویٰ ہو، جبے کبے ہوں، دستار بھی ہو، مرید بھی لاکھوں ہوں، یہ پہچان نہیں ہے ولی ہونے کی۔ آخرے ہونے نا ولی پہچانو، ولی کی پہچان یہ نہیں ہے کہ جی جبہ بڑا سونا لگیا پیر صاحب، پگڑی بڑی سونی ہے جی، اور لکھاں مرید ہے، یہ پہچان نہیں ہے۔ پہچان یہ ہے کہ علی کا وفادار ہے یا نہیں ہے۔ دعویٰ ولایت کا ہو اور کھڑا دشمن علی کے صفوں میں ہو، شیطان کا ولی ہو سکتا ہے، رحمان کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ہمیں تو یار سکھایا ہی یہی گیا ہے، ہم نے پڑھا ہی یہی ہے، سکھائے نہ بھی کوئی تو کتابیں جو بھی کھول کے بتاؤ نا۔ ایویں تو نہیں خواجہ نصیر الدین نصیر گولڑی نے کہا منظر فضائے طہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ، مرحب تو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے۔ جب تک علی پاک کے گھر کا نوکر نہ ہو ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور سمجھ لینا اگر دعوی ولایت ہے، دعوی ولایت ہے، جبہ و دستار بھی موجود ہے، بس علی علی کر لینا، چہرے کے بل بتائیں گے۔ اگر 12 بج گئے سمجھ لینا دعویٰ تو ہے لیکن اندروں خالی ہے۔ تسا سمجھو مولوی صاحب کوئی اپنی طرفوں کسوٹی دینے میں او کسوٹی دینا جڑے نبی نے شہباز مانے سن۔ حضور کے صحابہ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے 80 سے زائد صحابہ اس کی حدیث کے راوی ہیں، کہنے لگے ہم مسجد نبوی میں بھی ہم نے دیکھا لمبے لمبے جھکے، کالی دستاریں، نمازیں پڑھتے تو داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ ہم پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ ان کی عبادتیں ہم سے زیادہ ہیں، یہ تو بڑے نیک ہیں۔ حضور نے جب ہمیں کہا نا علی سے منافق پیار نہیں کرتا، پھر ہم نمازیں نہیں دیکھتے تھے، پھر ہم ذکر علی سنا کرتے تھے۔ یار نہ بولے ہو تسا نہ بولے ہو، نعرہ حیدری
پتہ لگے نا حضور پاک نے جڑا نا ویر نال پیار کرنے والے بندے بیٹھے. نعرہ حیدری. یہ نبی کے صحابہ کہہ رہے ہیں ما کننا نعرف المنافقین الا ببغضهم علیہ. اور ہم مسجد نبوی میں بھی نمازیں دیکھ کے نہیں پہچانتے تھے, ذکر علی سے پہچانتے تھے, ذکر علی کرتے, نبی کے ویر علی کا نام لیتے, جس کے چہرے پہ 12 بج جاتے ہم سمجھ جاتے نمازی ہو سکتا ہے, حاجی ہو سکتا ہے, قاری ہو سکتا ہے, مفتی ہو سکتا ہے, عابد ہو سکتا ہے, لیکن مومن نہیں ہے. لیکن اگر علی کا ذکر سن کر چہرہ خوشی سے کھل جاتا ہم سمجھ جاتے وہ گناہگار تو ہو سکتا ہے, منافق نہیں ہو سکتا. منافق نہیں ہو سکتا. ذکر علی تو پہچان ہے. آرنل بولو. رب جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے پتول کے ٹکڑوں پہ ڈال دیتا ہے. پرکھنا ہو منافق تو نعرہ حیدری لگاؤ. یہ وہ نام ہے جو شجرے خراب دیتا ہے. یہ شجرے بتا دیتا ہے کہ اس کا شجرہ ابو جہل سے ملتا ہے یا محمد عربی کے غلام ابو بکر سے ملتا ہے. اس کا شجرہ محبت ابو لہب سے ملتا ہے, ابن ابی سے ملتا ہے یا سلمان فارسی سے ملتا ہے. یہ ذکر علی بتاتا ہے. حضرت مجدد پاک نے فرمایا اس امت کا کوئی ولی اس وقت تک ولی بنتا ہی نہیں ہے جب تک تیرے علی کا نوکر نہ ہو جائے. شاہ جی اس سے بھی اگلی بات آپ نے فرمائی ہے. کہنے لگے یہ امت تو ہے ہی نبی کی امت, یہ تو امت ہے ہی علی کے ویر محمد کی امت. سنو مجدد پاک کا قول. آپ نے فرمایا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ تک میں دیکھوں گا آپ لوگوں کی قوت سماعت کتنی ہے. سٹیج والے بھی آپ کا ساتھ دیں گے. سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ تک جتنے بھی نبی گزرے ان نبیوں کے جتنے بھی امتی گزرے ان امتیوں میں جتنے بھی اللہ کے ولی گزرے ہیں انہیں ولایت مولا علی کی روح نے بانٹی ہے. صدا لگنی چاہیے. زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا. سلامت رہے اللہ آپ کی آوازیں سلامت رکھے. زبان کے ساتھ دل بولا چمن کلی بولی چمن بولا علی میں اپنے موضوع کو بولا نہیں, ٹھیک ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت ہے یہ ضمناً بات آئی ہے نا تو پھر ہماری مجبوری ہے علی علی. پریشان نہ ہو. عارف کھڑی نے کہا تھا جو کسی دا عاشق ہوندا گل اسے دی. شاہ صاحب ہمارے دوست ہیں انہیں ایک بندہ کہنے لگا یار ٹھیک ہے حسین حسین کرو پر یزید پہ لعنت نہ کرو. یہ امام فلان نے کہا فلان نے لعنت نہ کرو. انہوں نے کہا یار چھوڑ تسبیح میں تو بھی دینا تو یزید پڑھنا حسین حسین پڑھنا.
چھوڑ تو ایسا منع نہ کرنے، تیرے نصیب چھو ذکر ہے، میرے نصیب چھو، جس کے نصیب میں یہ ہے وہ بولے زمین بولی زمن بولا زباں کے ساتھ، جس کا دل بولے زباں کے ساتھ دل بولا، تو ہماری مجبوری ہے، ہم ایسے ناراض نہ ہوا کریں، ہم سے رہا ہی نہیں جاتا، علی کا ذکر نہ ہو تو ہمارے دل کو قرار ہی نہیں ملتا۔ باقی اور وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت ایک انکار واجبی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت، میں نے کہا یہ انکار کرنا واجب ہے یہاں پر، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ یہاں ایک لطیف سا جملہ، چونکہ میلاد کی بھی بات ہے تو میں نے کر تو دیا لیکن پھر میرا دل ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اے حبیب انہیں کہہ دے تیرے رب نے اعلان، تیرے رب نے فیصلہ فرمایا، تیرے رب نے فیصلہ فرمایا۔ میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا، مالک تو میرا بھی تو رب ہے نا، ایسے نہیں، ایسے نہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اے حبیب انہیں کہہ دے تیرے رب نے فیصلہ فرمایا ہے، میرے اللہ نے اپنی توحید بیان فرمائی، اے اللہ جی تو میرا بھی تو رب ہے، ان علماء کا بھی رب ہے، ان سارے انسانوں کا رب ہے، تو کہہ سکتا تھا انہیں کہہ دے تمہارے رب نے فیصلہ فرمایا ہے، لیکن میرے اللہ نے نسبت محمد سمجھائی ہے، پیار سے بولیں، آمنہ کے لال کی نسبت سمجھائی ہے، فرمایا لو اے محبوب انہیں کہہ دے تیرے رب نے فیصلہ فرمایا ہے، اور یہ میری توحید سمجھ آ جائے ان کو، نہ کوئی میری ذات میں شریک ہے، نہ کوئی میری صفات میں شریک ہے، نہ کوئی بندہ میرا شریک ہے، نہ کوئی جن میرا شریک ہے، نہ کوئی پتھر میرا شریک ہے، نہ کوئی فرشتہ میرا شریک ہے، میں واحد و یکتا ہوں کہ کوئی ولی کوئی نبی میری الوہیت میں شریک نہیں ہے، لیکن میں انہیں تیری نسبت سمجھا رہا ہوں، میں واحد و یکتا ہوں، میں اپنی توحید بھی تمہیں محمد کے وسیلے سے سمجھا رہا ہوں، اس لیے جب میری بارگاہ میں آنا ڈائریکٹ شیطان کی طرح آنے کی کوشش نہ کرنا، اور میری سنت پہ عمل کرنا، میری بارگاہ میں آنا ہے تو میرے محمد کا دامن تھام کے آنا ہے، مانگنا ہے تو وسیلے سے انہی کے مانگو، اس وسیلے سے کرم اور تو بالا ہوگا، اس وسیلے سے کرم اور تو بالا ہوگا۔ سیالکوٹ کے ایک شاعر ہیں وہ کہتے ہیں مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، آؤ تیرے تواب پہ روتے ہوئے آؤ، سلیقہ سمجھایا، مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، آؤ تیرے تواب پہ روتے ہوئے آؤ۔ قرآن میں مذکور ہے توبہ کا طریقہ، سرکار کی دہلیز سے ہوتے ہوئے، جو مصطفیٰ کو چھوڑ کے آئے گا نا ذلیل ہو جائے گا، اس کی رب توحید بھی قبول نہیں کرتا۔ مصطفیٰ کو چھوڑ کے کوئی توحیدی بنے تو شیطان سے بڑا نہیں بن سکتا۔ ایک دروازہ کھلوانے کے لیے جس نے 600 کروڑ سال عبادت کی ہے، لیکن اللہ نے اس کی توحید کیوں نہیں قبول کی؟ کہ اس نے نبی کا ادب نہیں کیا۔
اس نے نبی کا دامن نہ تھاما. میرے رب نے فرمایا جو میرے پیاروں کا غدار ہے اس کی توحید بھی میں قبول نہیں کرتا. ٹھیک ہے؟ توحید پہ بندہ عقیدہ توحید پہ قائم رہے لیکن مصطفیٰ کریم محمد عربی کا وفادار بھی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتوح شام کے اندر علامہ واقعی نے لکھا میرے پاس وقت نہیں ہے وگرنہ میں سر لگا کے آپ کو کافی ٹائم سے یہ واقعہ سنا سکتا ہوں لیکن میں جلدی سے یہ بات کرنا چاہوں گا. حضرت فاروق اعظم حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے خط لکھا فتوح شام کے اندر کہ حضور شام میں ایک قلعہ ہے یروشلم میں, وہ کہتا ہے اس کا گورنر کہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے محمد کا خلیفہ ثانی آئے گا, اگر آپ آ جائیں تو یہ قلعہ بغیر لڑے وہ دے دے گا. حضرت فاروق اعظم اپنا ایک غلام لے کر مدینے سے چلتے ہیں اور یروشلم پہنچ گئے ہیں. ایک غلام لے کر 23 لاکھ مربع میل کا اکیلا حاکم شام پہنچ گیا. کوئی پروٹوکول نہیں ہے اور حال یہ ہے کہ 3 میل پہلے خود بیٹھ کے چلتے ہیں پھر 3 میل غلام بیٹھتا ہے اور آقا مہار پکڑ کے چلتا ہے. راوی نے جب یہ بات لکھی تو بندہ پڑھتے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. شہر قریب آ گیا, باری آ گئی غلام کے سوار ہونے کی, آقا کے پیدل چلنے کی. غلام نے کہا حضور شہر میں داخلے کا وقت ہے, لوگ کھڑے ہیں استقبال کر رہے ہوں گے, اچھا نہیں لگتا غلام جو ہے نا سواری پہ بیٹھا ہو اور آقا پیدل چل رہا ہو. سوار زیب نہیں دیتا بیٹھ جائے میں چلتا ہوں, غلام جو ہوں چلتا رہوں گا. تو حضرت فاروق اعظم نے کہا اب بیٹھ جا, میں نے ان لوگوں کو جواب نہیں دینا, میں نے محمد عربی کو جواب دینا. مجھ سے میرے مصطفیٰ پوچھیں گے کہ میری امت کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے تو میں انہیں بتاؤں گا میں نے لوگوں کا خیال نہیں کیا, میں نے آپ کی امت کا خیال کیا. اچھا بڑا عجیب مارکا ہے. حضور اگر آپ شہر میں داخل ہوئے پتے نگاہ لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہیں. میرا بھی یہاں استقبال ہوا ہے, بڑی خوشی ہوئی ہے مجھے, لوگوں نے پھول پھینکے ہیں. بادشاہ وقت کا استقبال, لاکھوں لوگ کھڑے ہیں, پھولوں کی پتیاں ہوں گی, ہار ڈالے گئے, پتہ نہیں کس طرح سے استقبال ہوا ہوگا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار آپ کو سبحان اللہ. استقبال ہو رہا ہے خلیفہ وقت کا. گورنر کہنے لگا اے ابو عبیدہ او یہ کالا حبشی تمہارا آقا ہے, اگر یہ آقا ہے تو پھر قلعہ شلہ ہم نہیں دیتے, جاؤ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. حضرت ابو عبیدہ کہنے لگے غور سے دیکھ, اونٹ پہ بیٹھا ہوا امیر المومنین نہیں ہے بلکہ مہار پکڑ کے پیدل آنے والا مسلمانوں کا امیر المومنین ہے. آپ داخل ہوئے, ملتے ملتے حضرت ابو عبیدہ تک پہنچے. اب بات جو ہے دل کی تختی پہ لکھنے والی ہے. حضرت فاروق اعظم حضرت ابو عبیدہ کے گلے میں بائیں ڈال کر زاروں کی تار رونے لگے, کہنے لگے ابو عبیدہ ہم ذلیل قوم تھے, ہمیں کوئی پہچانتا نہ تھا, اور اللہ نے ہمیں عزت دی ہے تو محمد عربی کے جوڑوں کو صدقہ دی ہے. اور سارے جہان کو اگر عزت ملی ہے تو مصطفیٰ کی وفاداری کی وجہ سے ملی ہے, جس کو قلندر لوری نے کہا تھا کہ محمد شاہ جی میرے پاس وقت نہیں ہے لیکن میں یہ بات میں کرتا ہوں, محبت کی بات ہو تو پھر میں کرتے ہوئے رہتا نہیں. جس نے حضور سے وفا کی اسے کوئی روکنے والا نہیں. قلندر لاہوری کی اس شعر کی تشریح لکھتے ہوئے بڑے بڑے شارحین نے کہا ہے کہ علامہ نے سارا دین اسی میں نچوڑ کے رکھ دیا. محمد سے وفا کی ہم تیرے ہیں, اس میں سارا دین نچوڑ کے رکھ دیا ہے. اور جس نے حضور سے وفا کی ہے اصل حقیقت مومن وہی ہے. آستہ بولے
جو حضور کا وفادار نہیں ہے. اچھا میں یہاں رک کے کہنا چاہوں گا, ممتاز قادری کو جانتے ہیں آپ؟ ایک نقیب صاحب شہید تڑفید آ گیا آئے میں انہوں کو پوچھنا رشتہ دار ہے جی تو سنا کوئی اس نے کرایا لے کوئی آٹا شاٹا سٹی دے رہے ہوں میں حضرات تبا میں مذاق نہ کرنا, سچی گل میں کرنا. تم کو پوچھنا تم کی کوئی لون فون سٹی دینے کیا رشتہ ہے اس سے کہ اس نے محمد سے وفا کی. نہ بولے ہو یار یہ ضلع صدرتی علیہ نہ بول جان تو پھر پیار نہ لاکھو سبحان اللہ کہ اس نے مدینے والے سے وفا کیا. وفا کتنے کی ہے؟ 3 منٹ. گورنر کو واصل جہنم کیا ہے, اپنا سب کچھ داؤ پہ لگایا ہے. بچہ بارا, جوان بیگم کو وارا, والدین بارے, گھر بار وارا, اپنی جان واری. اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اس کا ثبوت عملی دیا ممتاز قادری نے. آج یہ حال ہے کہ دنیا کے جس کونے میں نبی کا کلمہ گو موجود ہے, ممتاز قادری کا نام سن کر سارا دم سے جھکا دیتا ہے. میں یہاں رک کے کہنا چاہوں, میری محبت کہتی ہے علم کی تحقیقیں یار تم اپنے پاس رکھو, لیکن ہم صفوں میں ہیں جو ہماری تحقیق یہ کہتی ہے یار چند منٹ, 3 منٹ یا 10 منٹ یا 3 سال یار جس نے حضور سے وفا کی وہ عاشقوں کا امام ہے, وہ جنتی کنفرم ہے. اور مجھے بتاؤ جس ابو طالب نے 46 سال حضور کا سایہ بن کے تسا نہیں بولے برحال میں تسا کی انشاءاللہ بلواسا ہے. میں نے بات حدیث پاک پڑھی قرآن پاک کے فضائل میں کہ حضور میدان محشر میں اللہ تعالیٰ حافظ قرآن اور قاری قرآن کو بلائے گا. جلدی سے میں بات کرنے لگا ہوں. اللہ پوچھے گا تجھ سے کسی نے زندگی میں بھلا کیا؟ جی میں پریشان ہو گیا, تجھے زندگی میں کسی نے بھلا کیا ہو, کسی نے تیرے لیے دل میں محبت رکھی ہو, تو جانتا ہو. مفسرین کہتے ہیں پہلے اللہ اسے علم دے گا فلاں بھی تجھ سے پیار کرتا تھا, فلاں نے تیرے ساتھ بھلا کیا ہے. وہ کہے گا مالک ایک ایک بندے کو جانتا ہوں جس نے بھلا کیا ہے, جس نے مجھ سے محبت کی ہے. کوئی اور شان نہیں ہے, صرف قاری قرآن ہے. قرآن پڑھنے والا بعمل قاری ہے. حافظ کی بات وہاں نہیں ہے, وہاں قاری کی بات ہے جو قرآن پڑھنے والا ہے, کثرت سے قرآن سے محبت کرنے والا ہے. اللہ فرمائے گا پھر میدان محشر میں نکل جا, جس پہ تو ہاتھ رکھے گا قبلہ کاری صاحب ذرا دل پر ہاتھ رکھی دے ماڑی گل سنیں. 14 صدیوں کے بعد, 15 صدیوں کے بعد یا 30 صدیوں کے بعد کوئی حافظ قرآن آئے, محمد عربی کا غلام ہو, کوئی بندہ اس سے بھلا کرنے والا ہو, یار رب گوارا نہ کرے کہ وہ جہنم میں. اور میرا رب گوارا نہ کرے کہ قرآن کے حافظ و قاری سے بھلا کرنے والا جہنم میں چلا جائے. اور مجھے بتاؤ جس نے صاحب قرآن محمد سے بھلے کیے ہو, کیا بتاؤں حق سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے. حق علی ہے اور علی بیٹا ابو طالب کا ہے. حق علی ہے اور علی بیٹا ابو طالب کا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ایک بات کر کے حضور نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے والدین سے احسان کرو, اس نے سلوک کرو.
والدین میں دونوں آتے ہیں، صرف ماں نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ دونوں کی قدر کرنا، دونوں کا احترام کرنا۔ ایک کبھی بے ادب ہوگا، مصطفیٰ بھی اسے قبول نہیں کریں گے، خدا بھی اسے قبول نہیں کریں گے۔ ماں کے لیے یہ پروٹوکول ہے کہ صحابی پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ حضور نے فرمایا تیری ماں کا۔ آخو سبحان اللہ۔ پھر پوچھا مجھ پر پھر کس کا؟ فرمایا تیری ماں کا۔ فرمایا پھر کس کا؟ فرمایا تیری ماں کا۔ 3 بار پوچھنے پر فرمایا تیری ماں کا حق ہے۔ چوتھی بار پوچھا تو فرمایا ہاں اب تیرے باپ کا۔ یمن سے ایک بندہ آیا، سین حرم میں پہنچا، طواف کر رہا ہے، ایک بھیڑ لگی ہے، حضرت امام زین العابدین موجود ہیں اور آپ سے پوچھ رہا ہے کہ حضور میں یمن سے ماں اٹھا کے لایا ہوں، آج کروایا ہے، طواف وداع کر رہا ہوں، میں نے اس کا حق ادا کیا ہے؟ سنے ہو ذرا دلی تختی پر لکھے ہوئے گا۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام زین العابدین نے فرمایا تو حق ادا کرنے نکلا ہے، یہ تجھے جنم دیتے وقت درد ذہ کی وجہ سے جو ایک اس نے آہ بھری تھی نا، ابھی تو اس کا بھی حق ادا کر۔ ماں یارو ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے۔ کیونکہ یہاں ایک سید زادی کی بات ہے، ہر ایک کی ماں کے لیے حضور نے فرمایا تیری جنت تیرے ماں کے قدموں تلے ہے۔ میں بات کرنا چاہوں گا، ہر ایک کی ماں شان والی۔ آخو سبحان اللہ۔ کوئی حافظ ہے تو اس کی ماں فخر کرے گی میرا بیٹا حافظ قرآن ہے۔ پیار نال بولو۔ کوئی قاری ہے تو اس کی ماں کو فخر ہے کہ میرا بیٹا قاری قرآن ہے۔ کوئی عالم ہے تو اس کی ماں کو فخر ہے کہ میرا بیٹا عالم ہے۔ کوئی مفتی ہے تو اس کی ماں کو فخر ہے کہ میرا بیٹا مفتی ہے۔ کوئی پیر ہے تو اس کی ماں کو فخر ہے کہ میرا بیٹا وقت کا پیر ہے، اللہ کا ولی ہے۔ میں قربان جاؤں اس ماں پر جس کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار۔ ماں ہوتی ہے نا یار۔ 9ویں محرم کی 10ویں بلکہ رات ہے تو حضرت امام علی اکبر کو امام حسین نے کہا کہ جا کر بلا کے میدان کا پتہ کر کے آ کے کیا ہے۔ حضرت امام علی اکبر اور تصویر مصطفیٰ امام علی مقام امام حسین کے لخت جگر میدان کارزار کا جائزہ لگا کے آئے، آکے حال اپنے والد گراں گرامی حضرت امام حسین پاک کو سنا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں دشمن اپنے حال میں مست ہے، کوئی سوئے گے، کوئی اپنے کاموں میں شغل تماشے میں لگے، میدان خالی ہے لیکن این میدان کے وسط میں نے ایک پردہ پوش عورت کو دیکھا ہے جو کنکریاں چن رہی ہے، جو پتھر چن رہی ہے۔ میں نے قریب ہو کے پوچھا ہے پردہ نشین تو کون ہے؟ ایک بار پوچھا، دوسری بار پوچھا، تیسری بار پوچھا، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ ابا جان میں پریشان ہوں کہ وہ کون ہے؟ امام علی مقام طلب گئے، زاروں کی تار رونے لگ گئے، جوان بیٹے کو سینے سے لگا کے کہنے لگے علی اکبر تجھے حسین بتاتا ہے یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ تیرے باپ حسین کی ماں ہے، یہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ ہے، یہ میدان سے کنکر چن رہے ہیں، انہیں پتا ہے کل ان کے بیٹوں نے یہاں گرنا ہے، یہاں ان کے بیٹوں نے گرنا ہے۔ یہ ماں کا درد
ہے کہ جنت چھوڑی قبر چھوڑی میدان کارزار میں پتھر چل رہی ہے کہ کل میرے بیٹے گریں گے پتھر اور کلیوں کو نہ لگے عظمت کی سنا مادیاں تارت دیاں نے دعاں ماں کی عظمتیں شانیں یہ بندہ ساری زندگی ان کے لیے صرف سالانہ نہ بھی کرے نا میں کہتا ہوں ساری زندگی سر سجدے میں رکھ کر ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہے ان کا حق ادا نہیں ہوتا بلکہ دعا ان کے لیے کرے گا اپنے بگڑے کام سبر جائیں جہاں حضور نے بتایا ہے نا کہ والدین کو ناراض بھی چلے جائیں دنیا سے تو راضی کرنے کا سلیقہ حضور نے اس میں یہ بھی بتایا ہے کہ والدین کے لیے ایصال ثواب کرو دعا تم گھر بیٹھے کرو گے مسجد میں بیٹھے کرو گے بازار میں کرو گے قبر میں وہ تم سے راضی ہو جائے کہ محمد سے وفاتوں میں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ بس یہی پیغام ہے دوستو یہ والدین کی عظمتیں شانیں عزتیں رفعتیں کمال یہ حضور نے سارے بیان کر دیے ہیں اہل بیت اطہار کی عظمتیں حضور خود بیان کر کے گئے ہیں علی پاک کا ذکر حضور خود کر کے گئے ہیں اپنی شانیں بھی ہمیں بتا کے گئے ہیں بس آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے قبلہ شاہ جی دن رات لگے ہوئے ہیں محنت میں میں آپ کو یہ بتاؤں نا ان شاہ جی کو ہم سمجھتے تھے کہ یار ان سے زیادہ ہم کام کر لیں گے بڑے بڑے مفتی جو کام اللہ کی قسم نہیں کر سکے اللہ نے اس سید زادے سے وہ کام لے لے میں کہتا ہوں ان کے پاس علم کچھ بھی نہ ہو نا سید ہونا ہی کافی ہے نہ بولے ہو سید مذاق نہیں ہے اللہ کی عزت کی قسم ہے مفتی قاضی جو بھی جتنے بھی ہوں نا یہ سارے کلے لقب یہاں رہ جائیں گے لیکن نسبت محمدی یہ قبر میں بھی جائے گی میدان محشر میں بھی جائے گی مثال دینے کے لیے میں کہتا ہوں اگر مولوی صاحب پاگل ہو جائیں نا تو کوئی بھی انہیں مولوی نہیں کہتا ان کا مسئلہ سنیں گے آپ مفتی صاحب فتویٰ انہی کا چلتا ہے پورے کشمیر میں لیکن ذہنی پٹھری اڑائی گئے فتویٰ کے سو بولو نا اللہ علیہ لیکن کوئی سید زیادہ ہے چل آ جائے کیا خیال ہے اس نے بارے میں اللہ کی عزت کی قسم ہے میں کہتا ہوں سید چلا بھی ہو نا لوگ کہتے ہیں اس نے زیادہ سننا نے اللہ تو یہ اللہ نے آپ کو ایک نعمت دی ہے میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں نمبر رسول ہے اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش کہ میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا بات وہی کرتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق میں ابلہ مسجد ہوں نئے تہذیب کا برتن ہم نے یہ فکر نہیں کیا کہ ہم سے دشمنی کون کرے گا ہمیں پتہ ہے سارا زمانہ علی کا دشمن ہے لیکن آج بھی لوگ حق پر علی کو ہی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو حق پہ ہونے کے لیے مخالف ہوتے ہیں تو ان شاہ صاحب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں ان کے ساتھ چلیں ان کے اپنے بچوں کو ان کی خدمت میں پیش کریں انشاءاللہ ان بچوں کو وہ اپنے لیے نہیں پیش کریں گے یہ اللہ کے حضور پیش کریں آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائیں گے اللہ پاک سے تو میں یہی کہوں گا اپنے بچوں کو دین سکھا دو دین بچوں کو سکھا دو دے گا تمہارا ادب کیا ہے ماں کا ادب کیا ہے باپ کا کیا ہے رشتہ داروں کا کیا ہے سید زادوں کا کیا ہے فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلیں آخر میں وہی ٹھنڈا ماحول نہیں ہونا چاہیے میں چاہتا ہوں ایک دفعہ پھر وہ پرانا ماحول نعرہ تکبیر نہیں ایسے نہیں ذرا کیمرہ مین سنگی ایک بری نصارے اندر او کونے تک چاندے سارے بندیاں نے آج نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت
बातों ने, तो हम कह रहे हैं ये जहां नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। लोग असातिज़ा इकराम के हाथ चूमते हैं, पाँव चूमते हैं। मैं कहता हूँ अगर पाँव धो के पिए तब भी कम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने मुर्शिद का मतलब माना ये होता है कि हिदायत, रहनुमाई करने वाला। तो जो तुम्हारी अल्लाह की तरफ रहनुमाई करने वाला है, मैं कहता हूँ उसके जूते भी धो के पियो तब भी कम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरा विजदान ये कहता है। अब दलील की बात है तो हमने रिवायत में पढ़ा है आमिना के लाल के कदम तो जिब्रील ने भी चूमे हैं। मैं जिब्रील से पूछता हूँ, जिब्रील नबी के हाथ भी चूम लेता, पेशानी भी चूम सकता था, काफूरी लब है तेरे। सुभान अल्लाह। गोया जिब्रील ने भी ये सुन्नत जारी कर दी, ओए गुलाम गुलामी का सबूत देते हुए पाँव चूमा करता है। ठीक है, तो अगर कोई अपने शेख के पाँव चूमता है, हाथ चूमता है, तो ये गुनाह नहीं है और ये सजदा भी नहीं है। माँ के कदम चूमता है तो ये सजदा। मौलवी है ना, इल्म पे बात आ जाती है तो कहते हैं जी सजदे की हद तक झुकना नहीं चाहिए, सजदे की नीयत से झुकना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आप माँ के पाँव चूमते हैं तो इसका क्या मतलब है? पहले क्या सोमा जी पैर है अपोट माड़े मुँह ने बराबर होना, फिर मैं चूमा माँ सी पुत्रा ना है चूमते चंगा। मैं ये है जो है ना मजाक, लेकिन हकीकत यही है। अब पाँव अगर कोई गरीब चूमता है, एक वकील ने पिछले दिनों माँ के कदम चूमे हैं तो मौलवियों ने फतवे झाड़ दिए जी उसने शिर्क कर दी, शिर्क कर दी। शिर्क की तो मशीनें लगा के रखती हैं। शिर्क ये है कि कोई अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराए, उसकी ज़ात के साथ, उसकी सिफात के साथ। इसके अलावा अगर माँ के कदम चूमता है, माँ के पाँव धो के पीता है, सवाब है, अदब है। पीर मुर्शिद जो हक की तरफ रहनुमाई करने वाला है, ये मैं आपको बता दूं, इसका मतलब ये नहीं है कि हर ऐरा गहरा नतू खैरा पीर बन जाए। पीर की मैंने आपको निशानियां बताई हैं, वो अली वाला भी होगा और अल्लाह वाला भी होगा। इल्म हक गैरत शरीयत हेच नेस्त, कुत्ते कलाने वाला, दांद पढ़ाने वाला नहीं, बल्कि खुद भी दीनदार हो और अपने मुरीदों को भी दीन सिखाने वाला। वगरना हमने देखे हुए पीर जो जिनका सालाना मेला होता है और दान और पता नहीं क्या क्या होता है। शाह साहब भी ये करना चाहें तो कर सकते हैं ना, आप लोग नजराने तो देते हैं, पीर हैं, लेकिन इन्हें पता है कि हमारे दादा ने, हमारे नाना ने और हमारे बाप हुसैन ने अगर सर कटाया है ना, 72 जाने वारी हैं तो नबी के दीन को प्रमाण चढ़ाने के लिए वारी है। इसलिए पीर दीनदार हो, मैं कहता हूँ सैयद, मैं कहता हूँ पीर ना भी हो यार, कोई विलायत का उसका नाम सैयद हो, तो मैं कहता हूँ उसके दिन रात तुम कदम चूमो, तुम उसका हक अदा नहीं कर सकते कि तुम उसको उसकी दाढ़ी की वजह से नहीं, उसके जुब्बे और दस्तार की वजह से नहीं, खूने रसूल की वजह से चूम रहे हो। मैं अपनी बात सुनाऊं, मुझे ये खानदानी घुट्टी में मिली है सैयदातों की अदब। हमारे दोस्त हैं शाह साहब, स्कूल के दोस्त थे, तो हम एक दफ़ा खेलने, क्रिकेट खेलने के लिए गए
مچھیاں شچیاں پکڑی تو دن کو وہ ہمارے گھر آئے، کھانا شانا ہمارے گھر کا۔ تو جب ہمارے گھر آئے تو میں نے خود ان آنکھوں سے دیکھا ہے، میری دادی جان نے جوتے اتار دیے، دادا جان نے بھی جوتے اتار دیے۔ تو میں نے کہا کہ اماں جان یہ دھوپ ہے تو آپ نہ جوتے اتاریں۔ تو انہوں نے کہا بیٹا گھر میں سید زیادہ ہے۔ سبحان اللہ تُسیں پتا اساں بچے سے جی اساں کیا انہاں شاعراں نے کرتوت تُساں جاننے نہیں ہو، ہر پٹھے کم ہے جی ساڑے کو لوگ گئے ہونے۔ ٹھیک ہے، عام بچوں کی سوچ تھی نا۔ تو وہ میرے دادی جان کا وہ جملہ مجھے آج بھی یاد آتا ہے، آپ نے سینے سے لگا کے فرمایا پتر اساں ان کی گالیوں کی وجہ سے، ان کے جو ہے نا کردار کی وجہ سے ان سے پیار نہیں کرتے، ہم اس لیے پیار کرتے ہیں کہ ان کی رگوں میں محمد عربی کا خون دوڑتا ہے۔ اللہ کی قسم ہے، یہ میں دوسری تیسری چوتھی کی بات کر رہا ہوں، مولوی بات بڑھیا میں۔ اس وقت میری دادی جان نے اور میرے دادا جان نے مجھے یہ بتایا تھا پتر سید کا ادب اس کے اعمال کی وجہ سے نہیں کرنا، محمد عربی کا پتر سمجھ کے کرنا، کہ مدینے والا یہ نہیں دیکھے گا کہ تو نے میرے بیٹے جو ہے نا شریعت کا پابند تھا یا نہیں۔ آقا نے فرمایا جو نیک ہے اس کے لیے اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرو، جو نیک نہیں ہے اسے اس لیے پیار کرو کہ وہ محمد عربی کا پتر ہے۔ بس یہی کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت